رب کی امداد کا امکان بھی باقی ہے، رب کی امداد کا امکان بھی باقی ہے، یعنی اللہ کا قرآن بھی باقی ہے۔ اور تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، دیکھ لے پھر بھی مسلمان بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے غیور بھائی جو میڈیا سے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے 2 بجے تقریباً 12 بجے چلے تھے، نہ انہوں نے ابھی تک کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے۔ میں اس کے لیے غیور بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جی ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: الحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ساؤنڈ کی آواز بند کر دیا ہے کیا؟ اچھا نہیں ٹھیک دستی رومال۔ حضرات گرامی، عشاء کے بعد ہی سے اب تک آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار اور حمد وغیرہ بھی اور جامع تقریریں سماعت فرمائی، اور میرے بعد بھی پروگرام نعت کا چلے گا، باری باری کئی حضرات آپ کو سنائیں گے۔ تھوڑی دیر مجھے کچھ عرض کرنا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رامپور ایک جگہ ہے، رامپور متھرا کے نام سے، تو وہاں بھی تقریباً ایسے ہی تھا پروگرام، اور مجھے جہاں تک یاد ہے تقریباً 23 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد کا مجھے یاد نہیں۔ حافظ ذوالفقار صاحب جہاں ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ حافظ ذوالفقار صاحب جہاں بھی ہوں، گھر پہ ہوں تو کوئی بات نہیں، مجمع میں کہیں ہوں تو اسٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ تو بڑا عرصہ گزر گیا، 23 سال سے اوپر ہوئے، میری یادداشت کے مطابق یہ 24واں سال ہے میں جب بنتھل آیا تھا۔ اب دوبارہ کب حاضری ہوئی مجھے پتہ نہیں، آئندہ کو کوئی حال جانتا نہیں ہے، گزرے ہوئے حال کو آدمی جان لیتا ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی مجلس ہے، بڑا قیمتی مجمع ہے، آپ حضرات بہت قیمتی ہیں۔ تھوڑی دیر بڑی خاموشی کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سن لیجئے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ شروع میں پڑھ دیا کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل،
इन्न السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ان تینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان اور آنکھیں اور دل. تو طے کرو بھائی ہمیں اپنے اپنے کان پاک کرنے ہیں. یہ آپ طے کیجئے، ہماری بات نہیں، اللہ کی بات ہے. بھیا مائک اپنے حال پہ چاہے مرے چاہے جیے، بار بار چھیڑو کو دقت ہوگی، آواز گھٹے بڑھے گی نا. تو یہ آنکھیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. کیا بھیا؟ واللہ لا يحب الخائنین. اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ہم اس آنکھ سے جو چاہے دیکھ لیں، گناہ کی چیز دیکھ لیں، نہیں، اللہ پکڑ کرے گا، پوچھے گا. اور اپنے اپنے کانوں سے غلط چیز سن لیں. غلط میں سے غیبت بھی ہے، برائی بھی ہے، چغلی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ گانے بجانے کی چیزیں بھی ہیں. ان سے بچنا ہے، پرہیز کرنا. ارے بولو بھیا. اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. وہ کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اس سے مراد دلوں کی پاکی ہے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ وغیرہ اور کبر جیسی بڑی بیماری سے. کبر کہتے ہیں بڑائی کو، گھمنڈ کو. بڑائی کا پاور صرف و صرف اللہ کو ہے. بولو بھیا، آپ گھبراؤ نہیں، ہم تھوڑی دیر بیان کریں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے. اب اس بڑھاپے میں کوئی زیادہ تقریر کر پائے گا؟ 50 سال کی عمر ہو رہی، 29 سال ہو گئے، بیان کرتے ہیں. آپ تھکائیں نہ، ہم خود ہی تھکے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. بڑائی کا پاور اور حق کس کو حاصل ہے؟ اور جو بنے پڑے ہیں یہ توبہ کرو. ایک بزرگ نے ایک بزرگ سے ملاقات کی بات کی. اللہ کے ولی نے فرمایا قبرستان کے قریب آ کے جھوٹوں کی بستی میں تلاش کر لینا. وہ بیچارے سفر کر کے پہنچے گاؤں والوں نے کہا ملاقات کرنا تو باہر جائیے، گاؤں سے اور باہر قبرستان کے پاس بیٹھے ملیں گے. تو جب ملنے گئے دیکھا قبرستان کے پاس. کہا حضرت آپ نے خوب بتایا ہم کو. کہا کیا؟ تو کہا آپ نے کہا تھا کہ ہم بستی میں ملیں گے جھوٹوں کی، اور یہ تو قبرستان نے کہا یہ جھوٹوں کی بستی. کہا اے بٹیا، آرام سے، نہیں باتیں نہ کرو، آرام کیا. تو کہا یہ تو قبرستان ہے، بستی کہاں ہے؟ کہا یہ جھوٹوں کی بستی ہے. جتنے اس میں پڑے ہوئے سینکڑوں من مٹی کے نیچے کہا کرتے تھے کوٹھی ہماری، بلڈنگ ہماری، حکومت ہماری، گاڑی ہماری، پمپ ہمارا، سب ادھارے پڑے ہیں، کچھ نہیں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس پہ کچھ نہیں ہے. جو مجنو ہو نہیں چھوڑی کوئی بات نہیں، سمجھ گئے؟ مولانا چھوڑو، بیٹھا رہنے. جو مجنو ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، اس پر روزہ نماز وغیرہ کچھ سب ایسا چھوٹ ہے. چھوڑو بات، چھوڑو بھیا، سمجھ گئے نہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا جتنے لوگ قبر کے نیچے مٹی میں دبے ہوئے پڑے، یہ سب کہتے تھے کوٹھی ہماری، بلڈنگ ہماری، حکومت ہماری، گاڑی ہماری، پاور ہمارا. آور پاور سب ختم ہے مٹی نیچے. ہمارا تمہارا یہی حال ہوگا کہ روح قالب سے جس دم نکل جائے گی، روح قالب سے جس دم نکل جائے گی، قبر لقمہ بنا کر نگل جائے گی. روح قالب، بھیا کچھ بولبے نہ کرو، ہم ویسے سادے آدمی، اب بولو کچھ نہ. روح قالب سے جس دم نکل جائے گی، قبر لقمہ بنا کر نگل جائے گی. آدمی کی روح نکل گئی، سارا پاور واور سب. ارے بولو نا چچا میاں، بڑے رگھو ہو. سارا پاور تھوڑی دیر میں سب. ابھی تک بہت پاور تھا، باغ ڈور تھی، اب روح نکل گئی. اب اکھاڑے حکم سمجھتے نا،
ادھار ہے بالکل، وہ کوئی ٹکے نہیں پوچھتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھیا جلدی نکالو جلدی کرو، ان کو رکھو نہ کہیں سڑن نہ ہو جائے. پاور ہے تو رکو نا. اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں بہت پہلے سے. فرمان کبریا ہے یہ ارشاد مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے، پتھر کسی نے مارا اور گالی دی کسی نے، سہ سہ کے پھر بھی آپ یہ کرتے رہے دعا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور خاص شعر سن لیجئے. نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا تو دیکھیے اب مرضی خدا. جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نمرود بادشاہ نے اپنی طاقت لگائی، آگ میں ڈلوایا. اللہ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن میرے خلیل میرے دوست ابراہیم کے لیے. کسی شاعر نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. تو پاور دھرو اپنے پاس. بڑائی کہا کس کو حاصل ہے بھیا؟ تو بیٹھو اور کیا، اسے بیٹھو آرام سے. بڑائی کا حق اور پاور صرف اور صرف کس کو ہے؟ پوری دنیا ادھارا ہے، محتاج ہے. اب کوئی کہے کہ ہمارے پاس بہت ہو تو کھاؤ اپنی مرضی سے. کوئی اپنی مرضی سے کھا لے گا؟ نہیں. کھانا تیار ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اچانک سانس اندر کی اندر باہر کی تو بس ٹکے نہیں رہے. وہ نہ چاہے نہ کھلائے اور چاہے تو. سب بڑائی کا پاور کس کو ہے؟ اللہ کو. تو بڑا ہمارا اللہ ہے، اور اس کے بعد سب اس کے غلام اور محتاج ہیں، سب فقیر ہیں. غنی تو صرف و صرف اللہ ہے. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا یہ ساری چیزیں جو ہمارے تمہارے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں امانت ہیں. کیا ہے بھیا؟ میں نے بیچ میں بات چھیڑی سی، دل کو پاک رکھیے. کہے سے اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. وہ کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی اختیار کی. کس چیز کی پاکی؟ اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ سے اور بڑائی سے پاک کیا جائے. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تب اللہ کی محبت بیٹھے گی. طے کرو دل کو پاک کرنا ہے. ارے بولو بھیا پاک کیسے ہوتا ہے؟ پڑوسی سے حسد ہو جائے گا، رشتہ داری سے بغاوت ہو جائے گی، دوستوں سے عداوت ہو جائے گی. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باتیں ارشاد فرمائی. آقا نے یہ بھی فرمایا افشوا السلام. اے عبداللہ ابن السلام سلام کو عام کرو. فادخل الجنت بسلام. بس تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام کرنے سے عداوت گھٹتی ہے، محبت بڑھتی ہے، دوری گھٹ جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پڑوسی سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے سلام کو عام کرو. جس کو پہچانو اس کو بھی، جو پہچان کا نہیں ہے اس کو بھی سلام کرو. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے بھیا نہیں؟ اور بہت لوگ سلام کا انتظار کرتے ہیں تو وہ پورے بنبلار ہیں. سلام تو ایک دعا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک واقعہ میں عرض کر دوں. ہندوستان کے بہت بڑے عالم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور چند بڑے بڑے اکابر علماء تھے. مکہ معظمہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے ریاض تشریف لے گئے. بادشاہ وقت نے بلوایا تھا. سن رہے بھیا نہیں؟
بادشاہ وقت کے مہمان ہوئے تو بادشاہ نے ان اکابر علماء سے ملاقات گھر پہ نہیں کی، خادم سے کہا کہ ان کو مہمان خانے لے چلیے۔ تو یہ اکابر علماء مہمان خانہ لے جائے گئے، اس میں سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو یہ حضرات مہمان خانہ پہ تشریف لے گئے، بادشاہ وقت نے گھر پہ ملاقات نہیں کی۔ بعد میں بادشاہ وہاں حاضر ہوئے جہاں مہمان خانہ تھا، یہ علماء جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے سب کو سلام کیا اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا، اے بڑے بڑے عالموں، آپ سے میں نے گھر پہ ملاقات نہیں کی کیونکہ میں گھر پہ موجود تھا، آپ آئے ہوئے تھے۔ سلام تو آنے والے پر ہے، جو جائے آئے سلام تو اس پر ہے، جو پہلے سے موجود ہے سلام وہ نہیں کرے گا، آنے والا کرے گا۔ اس لیے سلام آپ مجھے کرتے، آپ بڑے بڑے عالم ہیں، مجھے شرم آئی، میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہم کو سلام کریں، اس لیے میں نے آپ کو مہمان خانہ بھیجوایا تاکہ میں خود حاضر ہو کر کے آپ حضرات کو سلام کروں۔ سمجھ رہے بھیا نہیں؟ اب سمجھتے ہیں قاری صاحب ہم کو سلام کریں، بہت بڑے سیٹ ہے، سیٹ ہے تو ادھارے بیٹھو اور کیا؟ علماء کی میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو بھیا ویسے بیکار ہے آدمی۔ علماء کی محتاجگی رہے گی پوری زندگی، پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور مرنے کے بعد تو جنت میں جانے سے پہلے تک۔ 2 منٹ کی بات ہے، اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت چلے جائیں گے، اللہ کہے گا تم مانگو جو مانگنا ہو مانگ لو۔ تو جنتی کہیں گے ہم کیا مانگے، یہاں جو کچھ جی میں ہے، جتنا کچھ تھا، جو سمجھ سے والے سب تو موجود ہے، بھیا ہم کیا مانگے۔ آپ بعد میں بات کریے گا، بات نہ کریے گا بھیا، معاف کیجیے گا، ہم کسی تقریر بات نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے، ہم کو ہوتی بھول، کوئی بات کرتا ہم بھول جاتی ہے، ہم کو بیماری ہے، آپ معاف کیجیے گا، چاہے 100 روپیہ لے لیجیے لیکن بیٹھیے چپکے سے۔ ہاں بھائی خفا نہ ہوئیے گا، بعض لوگوں کو تو ہوتا ہے نا، یہ بیماری ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ جواب دیں گے کہ ہم کیا چیز مانگے، اللہ سے بار بار تقاضا ہوگا مانگ لو، کہیں گے ہم کیا مانگے، سب کچھ تو وہاں ہے۔ صرف ایک بات عرض کروں بھیا، لال رومال ادھر دیکھ، تو کہا جائے گا اب کیا مانگے اللہ سے، ہم تم کو کیا سنائیں بھیا، اب تو آپ تو اللہ ہے اللہ ہے۔ سمجھدار حضرات بیج جیسے بیٹھے جیسے گنا بویا جاتا ہے، اور لڑکے یہ تقریر سمجھ پائیں گے، یہ تقریر سمجھنے کے لیے 40 سال کی عمر کم سے کم چاہیے اب اس دور میں، ورنہ تو لوگ سمجھتے تھے 10 سال میں، اب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو کہا مانگے کیا، ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں، جنتی مسیری پر بیٹھا ہوا ہوگا، متکئین فیہا علی الارائک، مسیری پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، 70 گز کا لمبا جنتی ہے، اور اس کی جو مسیری ہے سونے چاندی کے تختے ہیں، پٹیاں سونے چاندی کی ہیں، اور اس کے اوپر جو گدا پڑا ہے نیچے بھی دبیز ریشم ہے ہرے رنگ کا، اور اوپر بھی ریشم ہرے رنگ کا دبیز ہے، بیچ میں مشک و زعفران بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر جنتی بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک ڈنڈا ہوگا۔ اب اس سے کہا جائے گا یہ بیٹھا ہوا ہوگا، اب یہ کیا، جو دل میں آئے مسیری پر بیٹھا ہوا ہے۔ جنت میں نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈک ہے نہ رات کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈک ہے، یہ مسیری پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، سامنے اس کو پیڑ نظر آئے گا، اور وہاں کے جو پیڑ ہوں گے، جتنے بھی پیڑ ہوں گے، یا اب جاؤ، جتنے بھی پیڑ ہوں گے اس کی شاخ چاندی کی، تنا سونے چاندی کا، اس کی شاخیں ڈالیں سونے چاندی کی، اور جڑیں بھی سونے چاندی کی۔ آپ حساب اپنا نہ لگاؤ، سونا بڑا مہنگا ہوا، اپنا حساب اپنے تک رکھو۔ اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اور ایک ایک جنت اتنی بڑی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عرضها السماوات والارض
جس کی لمبائی چوڑائی ساتوں آسمان و ساتوں زمین سے بڑھ کر، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اپنی بات میں سچا، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنتی بیٹھا ہوا ہوگا، سامنے پیڑ نظر آئے گا تو یہ سوچے گا کہ پیڑ جو لگا ہے مثال کے طور پر انار ہی کا ہے یا سیب کا ہے یا کیلے کا ہے، تو اب یہ سوچے گا کہ ہم کسی کے ہاتھ سے نہ توڑوائیں گے نہ خود اس پیڑ پر چڑھیں گے۔ تو جو اس کے پاس سونے کا سونٹا ہوگا، ڈنڈا ہوگا، اسی سے یہ اشارہ کر دے گا۔ ڈنڈا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غلمان سے توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ او بٹیا معاف کرو، تمہارے وجہ بہت جھیلنا پڑ رہا ہے، مصیبت سمجھو۔ رحمت پہلے تھی، اب تو بھیا رحمت بناؤ تو ہے، ورنہ تو مصیبت یہ ہے۔ اب یہ چاہے گا ہم کیسے لے لیں، غلمان بھی ہیں۔ غلمان کیا کیا چیز ہیں؟ ایک ایک جنتی کے لیے 80 ہزار غلمان۔ غلمان کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، 10 12 سال کے بچے سفید کپڑوں کے ساتھ جنت کی نہر کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوئیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لؤلؤا منثورا، جیسے سفید موتیاں بکھیر دی جائیں۔ اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا وہ غلمان بھی ہیں تو بھی غلمان کے ہاتھوں سے بھی توڑوانا نہیں چاہتا۔ پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ جنتی اشارہ کرے گا، ڈنڈا ہاتھ میں لے کر، سونے کا ڈنڈا پیڑ کی طرف اشارہ کر دے گا۔ جو پھل جس ڈال کی ضرورت ہوگی، جو چاہت ہوگی، وہ ڈال خود ہی لچک جائے گی، جھک جائے گی، اتنا قریب آ جائے گی وہ ڈال کی جنتی کے قریب آ کے جھک جائے گی۔ جنتی چاہے تو منہ لگا کے یوں ہی پھل کو کھا لے، اور چاہے ہاتھ سے توڑ لے، اور اس کے لمبے لمبے سایہ دار درخت، ایسے وہ سایہ دار درخت ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، لمبے لمبے سایہ دار درخت، صبح سے شام تک تیز رفتار گھوڑا دوڑ کر بھی ان پیڑوں کے سایہ کو پار نہ کر پائے۔ ایسی ایسی نعمتیں۔ تو جنتی کہے گا پروردگار ہم کیا مانگ لیں، سب کچھ تو ہے، تو بھی یہ کیا پریشان ہو جائے گا۔ پھر یہ جائے گا علماء کے پاس، اے عالموں آج بتا دو، اللہ کی طرف سے بار بار حکم ہو رہا ہے، تقاضا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بندو مانگو، تو ہم کیا مانگے، سب تو ہے۔ دنیا میں ضرورت تھی، ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ پیدائش کے بعد سے نکاح تک، نکاح کے بعد مرنے تک، اور مرنے کے بعدوں نماز جنازہ تک، اور اس کے بعدوں اب نہ سمجھو تو بیٹھو آرام سے، ارے سب ہے۔ جب ضرورت وہاں بھی پڑی، علماء جواب دیں گے اے جنتیو اللہ سے مانگ لو، پروردگار آپ نے پیدا فرما، ذرا اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ یہ علماء وہاں جواب دیں گے اے جنتیو تم اللہ سے یہ مانگ لو کہ اپنا دیدار بھی تو کرا دے۔ تو ضرورت وہاں بھی ہے، اللہ ان کے قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ دل کو پاک کرو، دل کو حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ سے۔ تو شروع میں نے عرض کیا تھا یہ ساری چیزیں ہمارے تمہارے پاس امانت ہیں۔ کیا ہے بھیا؟ امانت ہے۔ آنکھیں اور کان اور دل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل۔ تو طے کرو ہم کانوں سے غلط چیز نہیں سنیں گے۔ غلط چیزوں میں کیا کیا ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ غیبت سننا حرام ہے، جتنا غیبت کرنے والے کو، کہنے والے کو گناہ ملتا ہے، اتنا ہی سننے والے کو ملتا ہے۔ اور اگر کسی کی برائی سن لی اور ان کانوں سے گانا بجانا کی آواز سن لی تو دوستو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آنکھیں گندی ہوں، اللہ کی ذات پاک ہے، اس پاک ذات کے دیدار کے لیے آنکھوں کا پاک کرنا۔ ارے بولو بھائی، میری زندگی تیری بندگی، پروردگار میری زندگی تیری بندگی، تیری بندگی میری زندگی
وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، میری جان و تن پہ وبال ہے، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی۔ تو طے کرو، آنکھوں کو پاک کریں گے، کانوں کو پاک کریں گے، تب اللہ کی ذات پاک ہو، اس کا دیدار ہوگا۔ کرو گے بھیا؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین عظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، میں نے قرآن عظیم کی 2 جگہوں سے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا فرمان میں نے پڑھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ لگا تھا پیچھے، ابھی بس ختم ہو کر کے اور یہ مہینہ شروع ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں۔ ارے بولو بھیا، ہمارا تمہارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کے لیے راستہ دے دو بھائی، راستہ دے دو۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آو چھیڑے ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آو چھیڑے ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بول اٹھیں گے کنکر پتھر صلی اللہ علیہ وسلم، بول اٹھیں گے اپنا پرایا دوست کے دشمن، جس نے بھی پھیلایا دامن، لوٹا اپنی جھولی بھر کر صلی اللہ علیہ وسلم، لوٹا اپنی۔ تو ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہے۔ ارے بولو بھائی۔ اور ہماری آپ کی عادت یہ ہے، بھائی بھائی کے لیے زحمت بنا ہوا ہے، بٹوارا ہوگا تو اچھا والا حصہ جو مضبوط ہوگا داب لے گا، اور وہ کہے کہ برابر کے ہم شریک ہیں تو اس پر زیادتی کرے گا، چھین لے گا، کہے گا لینا ہو لو ورنہ ادھارے ہو جاؤ، یہ بھی لے لیں گے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کون جھیلے گا؟ جھیلے گا کون بھیا؟ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ کیا ہونو، آپ تو ماشاءاللہ بالکل سمجھو بخشے بخشائے۔ ورنہ ہمارے ہاں بہرائچ میں لوگ ایسے ہیں کہ کھیت کی جتائی کرتے کرتے، مین کاٹتے کاٹتے 1-1.5 فٹ دوسرے میں گھس جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بہت داؤں سے کام کیا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایسا کچھ جگاڑ ہے کہ اگر 3 بار ہم مین کی کٹائی کر دیں، کدال کھڑی مارتے ہیں، پڑوس والے کو پتہ نہ چلے، 3 برسات کے بعد 1.5 فٹ کھیت ادھر ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کوئی جادو ہوتا، کہا نہیں آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں نے کہا سمجھاؤ نا۔
کہا کھڑی کدال پڑنے کے بعد جب کھڑی مٹی کٹ جائے گی، میڑ بالکل کھڑی ہوگی، برسات آئے گی، لوگ چلیں گے تو مٹی ڈھل جائے گی، اتنا ہمارا کھیت بڑھے گا نہیں۔ تو ان کا بڑے جگاڑی ہو، صرف دم لگا دی جائے بس پورے ہو۔ پورا جانور ایسا ہے۔ کس کے لیے جگاڑ کیا ہے بھائی؟ اور کہو تو بتا دو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین دبا لے، بتا سمجھتے ہو نا؟ ظلمن کوئی آدمی زبردستی کسی کی ایک بالشت زمین دبا لے، ساتوں زمین کا طبق اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا، اس کو کون برداشت کر پائے گا؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ خوش ہو کر کے کوئی اپنا مکان دے دے جائز ہے، ہدیہ میں کوئی 10 بیگھہ کھیتی دے دے جائز ہے، کوئی آپ کو 20 بیگھہ ہبہ کر دے تو جائز ہے، ہدیہ کم ہو چاہے زیادہ ہو سب جائز ہے۔ آقا فرماتے ظلمن کوئی آدمی ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبا لے، مدنی آقا فرماتے ہیں 7 طبق کا بوجھ اس کی گردن پر ڈال دیا جائے گا۔ اور اتنے ہی پہ بس نہیں ہے، میدان قیامت میں اولاد جائیں گی، بچے جائیں گے، لڑکے جائیں گے اللہ کی عدالت میں، پروردگار ہمارے باپ سے بدلہ دلوا دیجئے۔ باپ سے کیسا بدلہ ہوگا؟ اولاد بولے گی پروردگار ظلمن دوسروں کا حق لے لیا، قبضہ کر لیا، حق مال لیا، ناجائز مال کما کر کے ہمیں کھلایا، تو ہمارے بدن میں جو گوشت اور خون بنا ہوا ہے یہ حرام مال سے پل گیا، جس کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں کی جا رہی ہے، دوزخ کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ پروردگار ہمارے باپ سے ہمارا بدلہ دلوا دیجئے۔ تو باپ کی نیکیاں اولاد کو دے دی جائیں گی، اور باپ کو دوزخ میں دھکا دے کر اور کاٹو، کچھ ملا اس سے؟ توبہ ہے یا اللہ۔ اولاد کو پھٹیچر بنانا ہے، غریب بنانا ہے، آپ حق ماننا شروع کیجئے، کھیت بڑھانا شروع کیجئے، اولاد اپنے آپ پہ فقیر ہو جائے گی چند سالوں کے بعد۔ آسان ہے یہ؟ جہاں بیماری لگ جائے، جہاں ناسور ہو جائے، پھوڑا سڑ جائے تو اسے زیادہ جگہ بڑھا کر نکالا جاتا ہے، اگر اتنا ہی نکالا سڑن اور بڑھ جائے گی، جتنا سڑا ہے وہ نکلے گا، اس کے بعد اچھا گوشت بھی کاٹ کے نکالا جائے گا، تب وہ بیماری جائے گی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے ظلمن کسی کا حق دبائے وہ بھی جائے گا، ساتھ میں اپنے برابر اوروں لے جائے گا۔ طے کرو ہم کو کسی کا حق۔ لوگ جگاڑ بہت کرتے ہیں، ہمارے ایک صاحب سے کہتے ہیں ہم بہت قرض دیتے ہیں، تو میں نے کہا تم بولی پیدا ہوئے، کہا ہم قرض بہت، میں نے کہا کیسے دیتے ہو؟ کہا جب کوئی ضرورت مند آتا ہے میں کہتا ہوں اپنا کھیت گروی رکھ دو، 1 بیگھہ ہے تو ہم سے تم 20,000 لے لو، جب تم ہمارا 20,000 ادا کر دو گے تمہارا کھیت چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا اسے پورے پیسے واپس؟ کہا ہاں اور کیا، اور تھا وہ مسلمان ہے۔ کہا ہم پورا پیسہ لیتے ہیں، 20,000 دے دیا، 2 بیگھے کھیتی اس کی لے لی ہم نے، جتائی بوائی کی اس کو لے لیا، جب تک وہ ہمارے 20,000 نہیں دے دے گا تب تک اس کی کھیتی واپس ہے۔ میں نے کہا رہے بھائی یہ تو سود ہے۔ کہا سود کیسے؟ کھیتی پیسہ ہمارا اس کے پاس اور کھیتی اس کی۔ میں نے کہا سود تو ہے ہی ہے، سود حرام ہے، سود کا 1 پیسہ بھی جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کون کرتا ہے بھیا؟ وہ کہتے ہیں ہم بہت جگاڑی ایسے جگاڑ کام کرتے ہیں کہ 20,000 توبہ یا اللہ، نہیں بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے اللہ مال گھٹاتا، صدقہ سے بڑھایا کرتا۔ بڑھتا کہے سے بھیا؟ صدقہ سے بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ دل میں خیال ہے کہ نہیں سود لیں گے تو بڑھے گا، اللہ فرماتے نہیں، سود لوگے تو گھٹے گا اور صدقہ سے مال بڑھے گا۔ اس کی کھیتی لے لی تھی، 20,000 دے دیا تھا، آپ کہہ دیتے بھائی 2-4 سال تک تمہاری کھیتی ہمارے پاس رہے گی، ہمارا سارا پیسہ تمہارے اوپر کرائے میں ختم ہو جائے گا۔ کرائے پر کم زیادہ کر لو نا، کوئی 4,000 سال میں تھا، 1200 طے کر لو سال میں دیں گے کرایہ، تو کرائے پر دینا جائز ہے، کرائے کم کرائے پر لے لو تو جائز ہے۔ مکان کا کرایہ کم و زیادہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، دکان کوئی 5,000 کرایہ دیتا ہے، کوئی جس کی غرض ہے 2,500 پر کرایہ دے دے تو بھی جائز ہے۔ کرایہ تو کم زیادہ کرنا جائز ہے، لیکن سود کسی بھی حال میں جائز ہے؟
اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہے کہ جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم، جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم، وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا، وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا۔ ہمارے آقا بیواؤں کے لیے رحمت، لڑکیوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے بھی۔ آپ نے دشمنوں سے بھی کوئی بدلہ؟ میرے آقا نے فرمایا سل من قطع کا، اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ، بھیا غور سے سن لیجیے اس بات کو، سل من قطع کا، میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے۔ رشتہ کیسا؟ دوستی کا رشتہ، پڑوس کا رشتہ، رشتہ داری کا رشتہ، محلے کا رشتہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آقا فرماتے ہیں اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے۔ کیوں؟ یہ رشتہ بولے گا قیامت کے میدان میں پروردگار جس نے آپس میں رشتہ جوڑا ہو تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ لے، اور جس نے آپسی رشتہ کاٹ دیا ہو تو اپنی رحمت سے اسے کاٹ دے، جدا کر دے۔ اگر اللہ سے چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے رشتہ ہو تو آپ کو دنیا میں رشتہ جوڑنا پڑے گا، دوستی کا، پڑوسی کا، رشتہ داری کا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو آقا نے فرمایا واعفو عمن ظلم کا، اس سے بھی معاف کر دو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، جس نے نہ دیا ہو ضرورت پڑ جائے تو اس کو دے دو، لیکن آپسی رشتہ، ارے بولو بھائی، 3 دن سے زیادہ دنوں کا کوئی بول چال آپسی معاملے کی وجہ سے بند کر دے، آقا فرماتے اسی حال میں مر جا تو میرا سچا امتی نہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں میں لوگ سال سال نہیں بولتے، نہیں، رشتہ بولے گا قیامت کے میدان میں۔ ارے بولو بھیا، بھیا ادھر ہے دیکھو، لال بنیا ادھر ہے دیکھو، ادھر کچھ پردہ ٹنگوا دیا جائے، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ رشتہ بولے گا قیامت کے میدان میں۔ تو ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہے۔ ارے بولو بھائی، لڑکیوں کے لیے رحمت، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ مدنی آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا لڑکی پیدا ہونا رحمت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ رحمت ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھانے کی چیز لائی جائے تو پہلے لڑکی کو دی جائے، بعد میں لڑکے کو دی جائے۔ آدمی مٹھائی کچھ پھل وغیرہ لائے گا نا تو بچے گھر میں سب دوڑ پڑیں گے، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا لڑکی تیز دوڑ کے آ جائے گی باپ کے پاس، کبھی لڑکا آگے آئے گا۔ تو اگر اتفاق سے لڑکی آگے آ گئی تو باپ بولے گا پیچھے بہت چلا بھیا تم آ گئے، پٹائی تم کرو گے بڑھاپا میں، تم آ گیا۔ لڑکی کو پیچھے کر دیا، لڑکے کو آگے بلا لیا۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اور حضرت ایسے کوئی بات نہیں فرماتے تو حضرت کے پاس دلیل ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا۔ حضرت فرماتے ہیں لڑکیوں والی آیت پہلے ہے، لڑکوں والی آیت بعد میں ہے، اس لیے لڑکی کو افضلیت حاصل ہے کہ کھانے کی چیز پہلے لڑکی کو دی جائے بعد میں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، لڑکا قاعدے سے کام کرے گا نا، پیٹھ لال کرے گا، ورنہ تو ویسے لال کروا دے گا۔ جھگڑا یہ کرے گا پیٹھ لال ہوگی، باپ کہہ رہے ایک تو ہے بھیا، اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ سیدھے حرم سے آپ باتیں الگ ہیں، ورنہ بہت لوگ جھیلے پڑے ہیں۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صاحب کہہ رہے تھے سہارا لڑکوں مل جائے تو بہت بڑا سہارا، تو میں نے کہا پورے پگلے ہو، سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے، لڑکوں کا سہارا اولاد کا سہارا۔ اور اگر بات اس کی جائے محبت کون کرتا ہے تو میں نے کہا اس مسئلے کو آپ سن لیجئے۔ 19 سال ہو گئے میں دوسرے صوبوں میں بکثرت جا چکا ہوں، جب موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا، جب سے جا رہا ہوں تو میں نے کہا سنو بھائی،
मैंने बहुतों को करीब से देखा। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मेरठी को तो फर्रुखाबाद वालों ने बहुत सुना। आवाज़ का वो शख्स बादशाह था। भैया आप उधर ना देखो, इधर देखो, इधर देखो ना इधर देखो। तो हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मेरठी साहब, वो शख्स आवाज़ का बादशाह था। आप लोग नहीं जानते होंगे, छोटे वाले, बड़े लोग जानते हैं, बड़ी उम्र वाले। आवाज़ का वो शख्स बादशाह, जो आवाज़ में दम था, कोई दम वाला मिलेगा नहीं। वो बीमार पड़े दोनों। अब तो उनका इंतकाल होगा, बॉम्बे में उनका पैर ख़राब हो गया था, पैर काटा गया वगैरह वगैरह किस्सा तमाम। तो मैं गया हुआ था, रांची के पास एक जगह थी सिसई। तो एक साहब बता रहे थे, मौलाना के बहुत करीबी थे, वो कह रहे थे कि मौलाना के जब दोनों गुर्दे बेकार हो गए तो मौलाना के एक लड़की और 2 लड़कियां। तो वो शख्स कह रहा था कि मौलाना की लड़की शादीशुदा थी। लड़की ने अपने शौहर से कहा कि सुनो मियाँ, हमारे बाप के गुर्दे बेकार हो गए हैं, मैं अपना एक गुर्दा निकलवाऊंगी, वो गुर्दा बाप को लगाया जाएगा, तुम्हारा जी चाहे निकाह में रखो और जी चाहे मुझे निकाह से। लड़का हिम्मत करेगा ये? अरे बोलो जरा। नहीं कर सकता। लड़की ने कहा मुझे एक गुर्दा निकलवाना है, वो गुर्दा बाप को लगाया जाएगा, और गुर्दा बेचना तो जायज़ नहीं है। अंदर की कोई चीज़ इंसान के बदन की बेचना, खरीद और फरोख्त करना जायज़ नहीं है। लेकिन दोनों गुर्दे बेकार, अगर कोई हिबा कर रहा है तो उसका मसला और हो जाएगा। कहा मैं एक गुर्दा निकलवा के वालिद के हवाले करूँगी, उनको लगाया जाएगा, तुम्हारा जी चाहे निकाह में रखो, जी चाहे। अल्लाह अकबर। बच्चों को पता चलेगा बाप बीमार है तो रिश्तेदारी में भाग जाएंगे, एक दूसरे पर टाल मटोल करके दाएं बाएं निकल लेंगे। हालांकि माँ बाप की बीमारी में खर्च करना सदका है, सवाब है। क्या है भैया? सदका है, सवाब है। तुम बीमारी में थोड़े लगाओगे, अल्लाह ज़्यादा देगा। सदक़े की तारीफ जानते हैं क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करके लावेगा, अल्लाह फरमाते 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएंगे। अगर 1 रुपया उसने खर्च किया है बाप को खिलाने में या बीमारी में, अल्लाह 10 गुना बढ़ा के यही अता फरमाएगा। माँ बाप की बीमारी पर, उनके खाने पीने पर खर्च करना बहुत बड़ा सवाब है। और अगर चाहो तो उनसे दुआ ले लो दिल की। काहे की दुआ? मैं इस बात को लंबी नहीं, सिर्फ इशारा करूँगा वरना मौजू बदलेगा। तो माँ बाप के दिल की दुआ ले लो। दुआ का मुंह से कहलाई जाते नहीं बाबा, ना, गलत हो जाएगा। दुआ तो अंदर की आवाज़ का नाम है। दुआ का है नाम भैया? बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। एक मिसाल सुन लीजिए आप। एक आदमी ईशा पढ़ने आया, जब वो नियत बांधने लगा तो नियत में कह रहा, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के नियत बांध ली। और बाद में सोचा, अरे हमने तो ज़ोहर की नियत बांधी और नमाज तो हम ईशा की पढ़ने आए हैं। नमाज में उलमा बैठे, मालूम कर लो आप, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमाज तोड़नी नहीं पड़ेगी, सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा, उसकी नमाज ईशा ही अदा होगी। इसलिए कि वो नियत करके चला ईशा की नमाज की। ज़ोहर पर नाम आ जाने से नमाज में कोई फ़र्क, नियत का एतबार होगा। मैंने एक बात बता दी आपको। खैर, तो दुआ निकलती है दिल से। कहाँ से भैया? मुँह से। वो तो मुंह कह देता, अलग बात है। असल दुआ अंदर से, अंदर जो आवाज़ होती वही है। दिल से जो आवाज़ निकलती उसी का नाम। तो भैया माँ बाप को ज़रा कभी कभी पैर दबा दिया करो, तौहीन न समझो। अगर माँ बाप तुमको भरे मजमे में डांट दे, औलाद खामोश हो जाए, तो लोगों की नज़र में औलाद अच्छी मानी जाएगी। कितने लोग थे बाप ने डांटा कुछ बोला ही नहीं, और वाइट पड़े तो मैं पूरा बनविलार है, बाप को भी सही नहीं पाया। मतलब कोई तारीफ एकदम पूरा उघड़े है पूरा, मतलब कोई तारीफ। बाप की डांट पर खामोश हो जाए, कहेंगे औलाद बहुत बढ़िया, बड़ा वफादार है, बाप के सामने बोला नहीं। खैर, कि तहे दिल से जो ना निकले वो दुआ नहीं है। तहे दिल से जो ना निकले, तहे दिल से वो दुआ नहीं है।
جو نہ آسماں ہلا دے، جو نہ آسماں ہلا دے، وہ صدا نہیں ہے جو نہ آسماں ہلا دے۔ تو دعا تو اندر کی آواز کا نام ہے۔ جب آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں گے تو آسمانوں کے دروازوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ دعا سیدھے اللہ تک پہنچے گی۔ اور اگر یہ تم سے ناراض ہو کہ تم زیادتی کرو، بد دعا کر دیں، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ آسمانوں تک ہوتی نہیں ہے، وہ بد دعا بھی اللہ تک۔ ارے بولو بھائی، تمہیں عرض کر رہا تھا کہ لڑکی پیدا ہونا کیا ہے؟ جب کھانے پینے کی چیز لاؤ تو پہلے کس کو دی جائے، اور بعد میں ارے ساتھے دوڑ کے آئے نا، پہلے لڑکی کو پکڑا دو، بعد میں لڑکے کو پکڑا دو۔ تو ہمارے آقا تشریف لائے لڑکیوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، اور دشمنوں کے لیے بھی آپ نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ حد ہو گئی، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، 12 بجنے 2.5 منٹ باقی ہیں، اور 12 باز کتنا بجے اب آپ ہی جانو۔ قاری عبدالحسیب صاحب جہاں بھی ہوں اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں، اور پروگرام جیسا ناظم جلسہ جہاں بھی ہو، کہاں ہے بھیا؟ اپنے نظام سنبھال لیں، بس تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، ٹائم تو ہو رہا ہے بہت، اور ابھی آپ کا پروگرام باقی بھی نعتیہ پروگرام چلے گا تھوڑی دیر۔ آ جاؤ بھیا، آ جاؤ، ہم اپنا بیان ختم کریں 2-2.5-3 منٹ میں۔ بہرحال میں نے آیت پڑھی تھی، 2 آیتیں پڑھی تھیں، اب وقت اس کی اجازت نہیں دے گا، مہمان باقی وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، اور سارا وقت پہلے ہی چلا گیا، جو اصل تھا وہ بہرحال کسی وجہ سے لیٹ ہوتے گئے آپ۔ خیر، ایک جانور ہرنی ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر ہوا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہرنی کو ایک یہودی شکاری نے پکڑ رکھا تھا، گلے میں رسی ڈال دی۔ اللہ کے محبوب کا گزر ہوا، میرے آقا سے وہ ہرنی کہنے لگی، اللہ کے محبوب آپ ضمانت لے لیجئے، آپ ذمہ داری لے لیجئے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اس پہاڑی کے پیچھے ہیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں، آپ ضمانت لے لیں، ذمہ داری لے لیں۔ آقا نے یہودی سے فرمائیے، جانور یہ کرا، میں اس کی ضمانت لے لوں، ذمہ داری لے لوں۔ تو شکاری کہنے لگا، جانور کی ضمانت؟ جانور کیا جانے وعدے کی پابندی، تو بھاگا چلا جائے گا۔ آقا نے فرمایا، نہیں، میں محمد عربی جب تک تیرا شکار نہیں آئے گا میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ضمانت کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، آپ کسی چور کی ضمانت لے لیں اور یہ کہہ دیں آپ چھوڑ دیجئے، 15 روز کے بعد حاضر نہیں ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، تو اس کی جگہ آپ کو جانا پڑے گا۔ کوئی پیسوں کی ذمہ داری لے جس کی، اور وہ پیسے نہ دے، تو جس نے ذمہ داری لی ہے، ضمانت لی، اس کو پیسے دینے پڑیں گے، تو پتہ ہے آپ کو۔ ضامن کے معنی، ذمہ دار کے معنی، ضمانت کا معنی یہ ہے کہ آپ ہی اس کو اس جگہ کو پوری کریں، یہ تو معلوم ہے بھیا۔ اب کہاں جانور؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام جانور کی زبان کو سمجھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے شکاری، اے یہودی، یہ جانور مجھ سے کہتا میں اس کی ضمانت لے لوں، دودھ پلا کے واپس آئے گی، یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ اندر اندر بہت خوش ہو رہا تھا کہ جانور کب واپس آئے تو بھاگ جائے گا، میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا، بڑی پلاننگ بنائی، نبی نہیں مانوں گا، فلاں تو جتنا ہو سکا تھا اندر اندر بڑا پلان بنایا۔ وہ جانور تو چلا گیا، ہرنی چلی گئی۔ یہودی اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرنی دوڑی ہوئی آئی، اتنی تیزی کے ساتھ آئی کہ گئی تھی فوراً واپس آئی دھول اڑاتے ہوئے، اور مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور ہو گئی۔ آقا نے فرمایا، اے شکاری، تیرا شکار آیا اور میں چلا۔ اللہ اکبر! وہ چاہتی تو بھاگ جاتی یا بڑی دیر میں آتی، نہیں، فوراً آئی۔ خداوند قدوس ہم ایمان والوں کو بھی اس کی توفیق دے، ہم قدر کریں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، میں چلا، تیرا شکار آیا۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے، ہرنی نے آپ کی طرف دیکھا، آپ نے ہرنی کی طرف دیکھا،
تو ہرنی شکریہ ادا کر رہی تھی. جانور جب شکریہ ادا کرتا, آپ جانور کو کھلائیے تو دم ہلائے گا یا اپنے انداز سے وہ ایسا ظاہر کرے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ شکریہ ادا کر رہا ہے. خود فرمایا گیا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. ماں بہنیں ذرا غور سے سن لے, جب شوہر کپڑا لائے چاہے وہ 300 کا جوڑا ہو, آپ کہو کہ کپڑا بہت اچھا لایا, بھلے وہ کم پسند ہو, آپ کہو تو بہت اچھا ہے کپڑا بہت پسند ہے, تو دوبارہ وہ 600 کا 700 کا جوڑا لائے گا. ایک ہی بار میں کپڑا ہے پورا کفن ہے تو سمجھو 150 کا بھی نہیں لائے گا, ادھارے گھومو سال کا. اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ فرماتے شکر گزاری کرو گے نعمتیں بڑھاؤں گا, نا شکری کرو گے تو میری پکڑ. تو شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو جانور نے شکریہ ادا کیا, میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا, شکاری کہنے لگا اللہ کے محبوب لگتا ہے یہ شکار آپ کو بہت پسند ہے. آقا نے فرمایا ہاں. تو شکاری نے کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ شکار کی گلے کی رسی کھول دیجئے, یہ شکار چلا جائے, جانور چلا جائے, اور میں غلامی کا ٹوپ پہنتا ہوں اور کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوا تو ہمارے آقا علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. تو دوستو طے کرو اپنوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے ہم راحت کا سبب بنیں گے. ہماری طرف سے کسی کو پریشانی اور تکلیف تو ٹائم ہو تو ٹھیک تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں بھیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ضمانت بہت بڑی چیز ہے. ضمانت آپ ضمانت لے لیا کرو. کوئی غریب آدمی بیماری میں پیسے لے چکا ہے, 10,000 نہیں دے پا رہا ہے, لڑکی کی شادی میں 20,000 کا قرض دار ہوا نہیں دے پا رہا ہے. اب جس سے قرضہ لیا بار بار دباؤ ڈالتا ہے. اور ذرا فضیلت آپ سن لو, 1 منٹ کی بات ہے. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام قرضہ دینے سے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک قرضہ لینے والا قرضہ دینے والے کو واپس نہ کر دے تب تک دینے والے کو روزانہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. دینے والے کو روزانہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. جب پورا پیسہ پا گیا سلسلہ بند ہو گیا. یعنی قرضہ دینے کے بعد جب تک واپس نہ پاؤ گے روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا. کتنے نفع کا سودا ہے ایمان والا. اور اگر کوئی معاف کر دے, کیا کرے بھیا؟ معاف کر دے, قرضہ معاف کر دے. اور دوسری چیز ایک موقع پر بتائی گئی کہ کوئی معمولی چیز ہو جھگڑے کی, ایک آدمی لے سکتا ہے جھگڑے کی چیز ہو, اپنا حق ہوتے ہوئے کوئی معاف کر دے تو جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو ایک موتی کا محل دیا جائے گا. آقا فرماتے ایک موتی کا محل ہوگا جس میں ہزاروں دروازے ہوں گے اس آدمی کے لیے جو اپنا حق ہوتے ہوئے بھی جھگڑا بچانے کے لیے معاف کر دے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو ضمانت وہ چیز ہے, ضمانت لے لی. ایک تو آدمی قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے, ضمانت لے لی. ایک موٹی بات اور عرض کر دوں بیچ میں, وہ یہ کہ بد سے بدنام برا. یہ تو بہت مشہور مثال ہے نا. بد سے ایک آدمی برا بہت ہے, مطلب اگر اس کے پردے کھل جائیں تو عذاب ہے پورا. اتنا برا آدمی ہے لیکن اس کے عیبوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, کوئی بات نہیں. اور ایک آدمی کوئی عیب نہیں, ایسے بلا وجہ بدنام ہے. تو بد سے بدنام برا. اس کے ہاں بچیاں ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, لیکن لوگوں نے بلا وجہ مالداری کی بنیاد پر یا کسی وجہ سے حسد میں اس کو بدنام کر دیا. اب رشتے ناتے آتے ہیں, جب گاؤں میں رشتہ آئے گا نا کسی کے گھر میں تو سامان اس گھر میں رکھے گا جہاں آیا ہوا ہے. سامان رکھتے ہی محلے میں دوڑ پڑے گا. وہ جاتا ہے تحقیق کرنے, پتہ لگانے, بڑی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ بھائی ہم فلانے کے آئے تھے, وہ آدمی کیسے, ان کے ہاں ایک لڑکا ہے سنا, اور کوئی کہے گا ان کے ہاں لڑکی ہم اس رشتے کے لیے آئے ہیں. تو اب تو بدنام ہو ہی چکا ہے. تو پڑوس والا محلے والا بولے گا ارے کہاں رشتہ, ان کی لڑکی, ارے وہ
अब वो रिश्तेदार चला जाएगा, दोबारा दिखा अब पी चुका हो चाय तो अलग बात है, वरना चाय खाना पानी ऐसे ही छोड़ भागेगा, कहेगा भाई साहब हमको ये है तो वो है, ये बीमारी और न जाने क्या क्या बता के अपना रास्ता ले लेगा। अरे बोलो होता नहीं होता? और इसने कान भर दिया, अरे फलाने क्या लड़का ने वो तो, अब जाओ गया काम से, रिश्तेदार तो भाग गया चला गया, आपको कुछ मिला इससे नहीं। एक तो ये बात आप सुन लीजिए, सौदे पर सौदा करना जायज़ नहीं है। एक आदमी 3 लाख रुपया बीघा खेती तय कर चुका खरीदने के लिए, दूसरा कह रहा भैया सुनो 3.5 लाख ले लो बीघे का, हमको दे दो, और उसने भी सौदा कैंसिल नहीं किया है, तो ये जायज़ है? वो कैंसिल कर दे, हम नहीं लेंगे, इनकार करे, तब आप ले लीजिए ना, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ। और कोई आदमी कहीं अपना पैगाम दे चुका है, रिश्ते का पैगाम दे चुका है, पता चला वो पैगाम पड़े हुआ है, दूसरे पर कहें सुनो हमारा तो बहुत माशाल्लाह लड़की बहुत, हम जो है इतने देंगे, हम 5 लाख देंगे। रिश्ते पर रिश्ता भी जायज़ है। अगर आपने शरीयत की बगावत की, रिश्ते पर रिश्ता पैगाम दे दिया, कर लिया, तो बाद में इतना झेलना पड़ेगा कि घटिए घाट दौड़ोगे ताबीज़ के लिए, बराबर दौड़ते रहोगे। ऐसा मनाओ ताबीज़ क्या होता, तो बताओ कुछ ना, उधारे रहोगे। तो सौदे पर सौदा करना जायज़ नहीं, रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम भेजना जायज़। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। तो दोस्तों ज़मानत की बात कर रहा था, तो जो बदनाम हो चुका कोई ये कह दे कि भाई ये फला के यहाँ जहाँ पैगाम लाए हैं रिश्ते के लिए, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये आदमी बहुत अच्छा है, रिश्ता निभ जाएगा, कोई ऊंच नीच बात हुई मैं जिम्मेदार हूँ, ज़मानत मेरी है, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक बहुत अच्छा कहलाएगा, इसने काम बनाया है। अगर लोगों के काम आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, समझ गए? कि कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम। हज़रात गिरामी, ये चंद बातें थी मैंने गुज़ार की हैं बेतरतीब, या जो भी अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ना तो सुनते सुनते सब बेचारे दौड़ पड़े हैं। हाँ, दरूद पाक पढ़ने भाई, छोटी सी नात सुन लीजिए, जब कह रहे हैं तो सुन ही लीजिए। एक बहुत पुरानी नात हमारी है और वो काफ़ी यही लाए थे। बताइए, एक बार हमको साइकिल से लाए यहाँ तक फर्रुखाबाद से, जब आए थे पहले कोई सवारी थी नहीं, मोटरसाइकिल कहाँ इतनी होती थी। खैर 2-3 शेर सुन लीजिए। उनकी यादों ने मेरा क़ल्ब मुनव्वर रखा, जानो दिल नाम मोहम्मद ने मुअत्तर रखा, करके खुद फाका जो भूखों को खिलाता ही रहा, करके खुद फाका जो भूखों को खिलाता ही रहा, भूख तड़पाए तो खुद पेट पे पत्थर रखा, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल,
اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا، نرم گدوں پہ سلاتے تھے نبی اوروں کو، ہاں مگر اپنے لیے ٹاٹ کا بستر رکھا، دشمن جاں تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔